وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں ہم سورہ طٰہٰ کے تیسرے رکوع تک کا بیان مکمل کر چکے۔ آج سورہ طٰہٰ چوتھے رکوع سے آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، اور اس صورت میں یہ جو واقعہ آیا ہے وہ ہم نے وہاں تک پڑھ لیا ہے کہ جب جادوگروں کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرخرو کیا، اور جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے، اور ایسا ایمان لائے کہ فرعون جیسے جابر کے سامنے کلمہ حق کہہ رہے ہیں، اپنے ایمان کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کی بات مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد درمیان میں جو واقعات پیش آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں دعوتی اور تبلیغی سرگرمیاں کی ہوں گی، اور فرعون کی قوم پہ مختلف آزمائشوں کا آنا جو ہم پہلے پڑھ چکے۔ درمیان کی وہ داستان چھوڑ کے اب اس وقت سے بیان شروع ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے نکل پڑیں، فرعون آپ کا پیچھا کرے گا۔ اور پھر وہ واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے، سمندر پھٹا، اور پھر فرعون نے پیچھا کیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ اس بات کا یہاں پہ اب ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور یقیناً ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی، کہ رات کو لے کر نکلو میرے بندوں کو۔ اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف کہ راتوں رات اب تم میرے بندوں کو لے کر نکل پڑو۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر عصا کی ضرب سے بناؤ ان کے لیے راستہ دریا میں بالکل خشک، یعنی دریا یا سمندر کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے عصا کی مدد سے اس سمندر میں سوکھا راستہ بنا لے، سوکھی سڑک بنا لے۔ یہ قرآن حکیم کا بیان واضح کرتا ہے کہ یہ سمندر کا پھٹنا یہ واقعتاً ایک معجزہ تھا، یہ مد و جزر کی کیفیت نہیں تھی۔ جو جدیدیت پسند دانشور معجزات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ مد و جزر کی کیفیت تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل رہے تھے تو جزر کی کیفیت تھی، پانی نیچے تھا، اور جب فرعون نے پیچھا کیا تو مد آ گیا، اور اس طرح فرعون غرق ہو گیا۔ یعنی وہی معجزات کی سائنٹیفک توجیہ کرنا، یہ ان لوگوں کی بیماری ہے۔ لیکن الحمدللہ قرآن اپنے الفاظ کی خود حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کے الفاظ ملاحظہ کریں، قرآن کہہ رہا ہے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر ان کے لیے راستہ بناؤ دریا میں بالکل خشک راستہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ مد و جزر میں کیا خشک راستہ بنتا ہے؟ یہ واضح ہو رہی ہے بات کہ سمندر پھٹا ہے عصا کے معجزے سے، دو ٹکڑے ہوا ہے، درمیان میں نہ صرف یہ کہ راستہ بنا بلکہ سوکھا راستہ بنا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، بنی اسرائیل نے سمندر کراس کیا، پیچھے سے جب فرعون آیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو برابر کر دیا۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر ان کے لیے راستہ بناؤ سمندر میں بالکل خشک۔ لا تخافوا درکا، نہ خوف رکھو پکڑے جانے کا، اللہ نے پہلی تسلی دی، پکڑے جانے کا کوئی خوف نہ رکھو۔ ولا تخشا، اور نہ ہی ڈرو ڈوبنے سے۔ فأتبعهم فرعون بجنوده، پھر تعاقب کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو چھا گیا ان پر سمندر میں سے جو کچھ کہ چھا گیا ان پر۔ فرعون آیا پیچھے سے
سورہ یونس میں ہم یہ واقعہ پڑھ کے آ چکے ہیں. فرعون نے جب پیچھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا، تو بنی اسرائیل جب سمندر کراس کر گئے، فرعون اور اس کا لشکر گویا سمندر کے بیچوں بیچ تھے. اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا برابر ہو جا، پانی برابر ہوا، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ دکھائی انہیں سیدھی راہ. فرعون خود بھی گمراہ تھا اور اپنی قوم کو بھی گمراہ کرنے کا باعث بنا. اب اس کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات اور ان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل یقیناً ہم نے بچا لیا تمہیں تمہارے دشمن سے. اللہ احسان بیان کر رہا ہے، دیکھو ہمارا احسان ہے، تمہیں غلامی سے نجات دلائی، تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دلائی. وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے وعدہ کیا تم سے طور پہاڑ کے داہنی جانب. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ. پڑھ کے آ چکے ہم سورہ بقرہ میں. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے عطا کی ہیں تمہیں. وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، اور حد سے نہ بڑھو اس میں. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ اترے گا تم پر میرا غضب. یعنی کسی بھی معاملے میں حد سے نہ بڑھو، اللہ کی عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، استعمال کرو، لیکن حد سے نہ بڑھو. ہم پڑھ کے آ چکے ہیں بنی اسرائیل نے کیا الٹی سیدھی فرمائشیں کی تھیں کہ من و سلوہ کھا کھا کے ہمارا دل بھر گیا، ہمیں تو زمین سے اگنے والی چیزیں چاہیے، اور اس قسم کی فرمائشیں کی. اللہ نے پہلی فرمایا وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور حد سے نہ بڑھو اس رزق میں. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ اترے گا تم پر میرا غضب. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر بھی اترا میرا غضب تو وہ یقیناً برباد ہو گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ، اور بے شک میں یقیناً بہت بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرے اور ایمان لائے. توبہ کرے اور پھر توبہ کے نتیجے میں گویا تجدید ایمان کرے، اس کو میں بہت بخشنے والا ہوں. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کرے اچھا، آئندہ کے لیے عمل اچھا کرے. ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور پھر ہدایت کی راہ اختیار کرے. اللہ تعالی ہمیں بھی سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ایک خاص واقعے کا بیان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا، وہاں پہ ایک دفعہ پھر شرف کلام بخشا اور توریت عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے شوق میں جلدی پہنچ گئے، انہوں نے جلدی کی. اللہ نے توجہ دلائی کہ دیکھو نیک کاموں میں بھی جلدی مناسب نہیں ہے. اور ہوا کیا، تم تو جلدی آ گئے لیکن تمہارے پیچھے تمہاری قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. اس بات کا یہاں پہ بیان. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ نے پوچھا اور کس بات نے جلدی کرائی تمہیں اپنی قوم کے پاس سے آنے میں اے موسیٰ. قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ میرے ہی نقش قدم پر ہیں، یعنی وہ بھی بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں نے جلدی کی آپ کی طرف آنے میں اے میرے رب تاکہ آپ راضی ہو جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو خوش کرنے کے لیے جلدی کی انہوں نے کہ میں جلدی پہنچ جاؤں اللہ کے بلائی ہوئی جگہ پہ تاکہ اے اللہ تو راضی ہو جائے مجھ سے. لیکن ان کو کیا پتا تھا یہاں الٹا گویا کہ ڈانٹ سننے کو مل گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے تو آپ کو راضی کرنے کے لیے جلدی کی. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، اللہ نے فرمایا پھر بے شک ہم نے یقیناً آزمائش میں ڈال دیا ہے تمہاری قوم کو تمہارے بعد، ہم نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے. وَأَزَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور گمراہ کر دیا ہے انہیں سامری نے. یہ سامری وہ شخص تھا کہ جس نے بچڑا پرستی پہ بنی اسرائیل کو لگایا. مفسرین کے دو اقوال ہیں سامری کے بارے میں کہ یہ سامری کون تھا. ایک رائے یہ ہے کہ سامری کا تعلق آل فرعون سے تھا، لیکن اس کی دوستیاں بنی اسرائیلیوں کے ساتھ تھیں، تو جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ آ گیا. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی تھا لیکن منافق تھا. اور ہوا یہ آگے جو بات آ رہی ہے، بنی اسرائیل جب صحرائے سینا میں آئے تو ان کے پاس ان کے زیورات بھی تھے. مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں اہل مصر کے زیورات تھے جو انہوں نے بطور امانت اسرائیلیوں کے پاس رکھوائے ہوئے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل اگرچہ غلام تھے لیکن بہرحال ان کا ایک مذہبی مقام و مرتبہ وہ لوگ بھی مانتے تھے، ان کو دیانتدار سمجھتے تھے، تو اپنی امانت بھی رکھوا دیا کرتے تھے. تو جب وہ لوگ جلدی میں وہاں سے نکلے تو یہ زیورات بھی ان کے ساتھ تھے. اب زیورات اٹھا کے چلنا ان کو دشوار لگ رہا تھا، تو ان لوگوں نے بوجھ سے بچنے کے لیے اپنے زیورات ایک جگہ ڈال دیے. سامری نے سب کے زیورات جمع کیے
اس کو بھٹی میں پگھلایا اور پگھلا کے بچڑے کی شکل کا ایک مجسمہ بنا لیا اور اس کے اندر سوراخ رکھے. ان سوراخوں سے جب ہوا کراس ہوتی تھی تو اس میں سے آواز آتی تھی جیسے کہ گائے کی آواز آ رہی ہے. اور اس نے معاذ اللہ یہ کہا کہ یہ ہے موسیٰ کا خدا، اور موسیٰ اس کو بھول گیا معاذ اللہ. اور ہم پڑھ کے آ چکے سورۃ البقرہ میں کہ کم و بیش 70,000 اسرائیلیوں نے اس کی بات مان لی اور آخر تک اس شرک کے اوپر ڈٹے رہے، بچڑے کو معبود بنا لیا. اس واقعے کا بیان آگے آ رہا ہے. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور گمراہ کر دیا ہے انہیں سامری نے. اللہ نے وہاں پہ بتایا موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے پیچھے سامری نے تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا. فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، تو لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک ہو کر، افسوس کرتے ہوئے. غضبان عربی زبان میں اس وزن پر جتنے الفاظ آتے ہیں فعلان کے وزن پر، اس میں کسی بھی کیفیت کی شدت ظاہر کرنی مطلوب ہوتی ہے. غضب کا مطلب غصہ، غضب سے جب غضبان بنا تو مطلب ہے غصے سے بھرے ہوئے. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے تھوڑے جلالی مزاج کے تھے، اور جب یہ شرک کا انہیں پتہ چلا کہ میری قوم نے یہ شرک کیا ہے تو غصے سے بھرے ہوئے واپس آئے، غضبانہ اسفا، اور سخت افسوس کرتے ہوئے. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا اے میری قوم کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ؟ افطال علیکم العہد، کیا طویل ہو گئی تھی تم پر وعدے کی مدت؟ ارے میں کوئی طور پر گیا تھا، تمہارے لیے شریعت لینے کے لیے گیا تھا، توریت لینے کے لیے گیا تھا، تم میرا انتظار تو کر لیتے. کیا اللہ نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اتنی دیر ہو گئی مجھے؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے چاہا کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کا؟ فاخلفتم موعدی، سو تم نے خلاف ورزی کی میرے وعدے کی. قالوا ما اخلفنا، کہا قوم کے لوگوں نے ہم نے خلاف ورزی نہیں کی. موعدک بملکنا، آپ کے ساتھ وعدے کی اپنے اختیار سے، یعنی ہم نے یہ خلاف ورزی اپنے کچھ اختیار سے نہیں کی. قوم نے بہانہ پیش کیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، لیکن ہم میں سے اٹھوایا گیا تھا بوجھ قوم فرعون کے زیورات کا، تو ہم نے پھینک دیا انہیں، ان زیورات کو پھینک دیا، وہ بوجھ محسوس ہو رہے تھے. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، پھر اسی طرح ڈھالا اسے سامری نے. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، بس بنا نکالا سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا جو تھا ایک ڈھانچہ، اس میں تھی گائے کی آواز، ہوا کراس ہوتی تھی تو گائے کے ڈکارنے جیسی آواز آتی تھی. فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، تو انہوں نے کہا یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا بھی معبود، سو وہ تو بھول گئے اسے معاذ اللہ. گائے کا بچڑا بنا کے کہہ رہے کہ یہ ہے موسیٰ کا معبود اور موسیٰ اسے بھول گیا. گویا کہنا وہ چاہ رہا تھا کہ وہ کوئی دور پہ جس سے ملنے گیا موسیٰ وہ نہیں، یہ معبود ہے معاذ اللہ. افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ جواب نہیں دیتا انہیں کسی بات کا؟ ارے اس میں سے ایک بے سروپا آواز آ رہی تھی، وہ کوئی بات تو نہیں کرتا تھا، وہ بھلا کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی اختیار رکھتا ہے ان کے لیے نقصان کا اور نہ ہی نفع کا. بس اس بات پہ کہ اس میں سے گائے جیسی آواز آ رہی ہے وہ معبود ہو گیا؟ کیا تمہارے نفع نقصان کا اختیار اس کے ہاتھ میں؟ کیا یہ تم سے بات کرتا ہے؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً کہا تھا انہیں ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے، یا قوم انما فتنتم بِهِ، اے میری قوم بے شک تم تو فتنے میں پڑ گئے ہو اس بچڑے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشی بنا کے گئے تھے، تو حضرت ہارون نے قوم کو سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ تم تو فتنے میں پڑ گئے اس بچڑے سے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي، بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، بس پیروی کرو میری. وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور مانو میرا حکم. قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم برابر اسی کے سامنے جمے بیٹھے رہیں گے. حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ، یہاں تک کہ لوٹ آئے ہماری طرف موسیٰ. ہارون علیہ السلام نے منع کیا تھا ان کو، لیکن قوم نے صاف کہا کہ ہم تو بس اسی کی پرستش کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ خود ہی واپس آ جائیں. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون کس چیز نے روکا تمہیں جب تم نے دیکھا انہیں کہ وہ گمراہ ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو ڈانٹ رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنا جانشین بنا کے گیا تھا، تم نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ اللہ تتبعن، تو تم پیچھے نہیں آئے میرے، یعنی مجھے آ کے بتایا کیوں نہیں؟ افعصیت امری، تو کیا تم نے نافرمانی کی میرے حکم کی؟
قال یا ابن ام، جواب دیا ہارون علیہ السلام نے، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، نہ پکڑیے میری داڑھی اور نہ ہی میرے سر کے بال۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں تھے۔ ہارون علیہ السلام ویسے ان کے بڑے بھائی تھے، 3 سال بڑے تھے، لیکن بہرحال رتبے میں حضرت موسیٰ بڑے تھے۔ ہارون علیہ السلام یہ کہنے پہ مجبور ہوئے، لا قال یا ابن ام، جواب دیا ہارون نے، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، نہ پکڑیے میری داڑھی اور نہ ہی میرے سر کے بال۔ قرآن کی یہ آیت کم از کم یہ بتا رہی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی داڑھی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑی۔ داڑھی اس تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ان بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے جو ابھی اس سنت سے محروم ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی اور سر کے بال پکڑے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا مزید، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں ڈرتا تھا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے پھوٹ ڈال دی ہے بنی اسرائیل کے درمیان اور انتظار نہیں کیا میرے فیصلے کا۔ ہارون علیہ السلام نے صفائی پیش کی کہ میں نے اصل میں اس لیے زیادہ ایکشن نہیں لیا کہ کہیں بنی اسرائیل میں پھوٹ نہ پڑ جاتی اور آپ کہتے کہ تم نے میرے آنے کا انتظار نہیں کیا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے آنے کا انتظار کر لوں۔ تو اس کی برکت سے اس کے اندر یہ آواز پیدا ہو گئی۔ یہ عمومی رائے ہے مفسرین کی، البتہ ایک رائے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تفہیم القرآن میں وہ لکھی ہے اور اس میں بہت وزن ہے۔ وہ رائے یہ ہے کہ یہاں رسول کا اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے اور سامری کی بات کا مطلب یہ تھا کہ ارے جناب یہ تو آپ کی برکت ہے، آپ جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے میں نے آپ کے قدم کے نیچے سے مٹی اٹھائی اور بچڑے میں ڈالی تو اس کی برکت سے اس کے اندر آواز آ گئی۔ گویا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے لبھانے کی کوشش کی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال فاذهب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس چلا جا، دفع ہو جا، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، پھر بے شک تیرے لیے اس زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے گا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ سزا کے طور پہ سامری کو اچھوت بن کے رہ گیا، ایسی بیماری لگ گئی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں آ سکے، کوئی اس کے ہاتھ بھی نہ لگا سکے، ایسی بیماری میں یہ مبتلا ہوا، اس کو یہ سزا دی گئی، ایسی بیماری اس کو لگ گئی کہ یہ اب ساری زندگی تو کہتا رہے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور پھر اسی طرح اس بیماری کی حالت میں اس کی ہلاکت ہوئی۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ عذاب کا بھی ہے جس کی ہرگز تجھ سے خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، یعنی وہ آخرت کا عذاب وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور دیکھ اپنے معبود کی طرف، یعنی تو جس کو اپنا معبود کہہ رہا ہے، دیکھ اپنے اس معبود کی طرف، تو سارا دن جس کے سامنے جم کر بیٹھا رہتا ہے، لنحرقنہ، ہم ضرور جلا دیں گے اسے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم ضرور بکھیر دیں گے اسے دریا میں اڑا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بچڑے کو جلا ڈالا اور اس کی راکھ دریا میں بکھیر دی۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود اللہ ہے، وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وسع کل شیء علما، وہ چھایا ہوا ہے ہر چیز پر اپنے علم سے۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بیان شدہ قصوں کی حکمت بیان فرما رہا ہے، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سناتے ہیں آپ کو ان واقعات میں سے جو گزر چکے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور یقیناً ہم نے عطا کی ہے آپ کو اپنے پاس سے نصیحت۔ من اعرض عنہ، تو جس نے رخ پھیرا اس سے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ۔ یہ جو اللہ نے نصیحت عطا فرمائی ہے قرآن کی صورت میں، جو کوئی اس قرآن سے اپنا منہ پھیر کے زندگی گزارے گا قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فی، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور برا ہوگا ان کے لیے روز قیامت بوجھ۔ یوم ینفخ فی الصور، جس روز پھونکا جائے گا سور میں، ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو اس روز اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم، چپکے چپکے سرگوشی کریں گے باہم، ان لبثتم الا عشرا، نہیں رہے تم دنیا میں مگر صرف 10 دن۔ یہ دنیا کی زندگی وہاں پہ 10 دن محسوس ہوگی بس،
نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جاننے والے ہیں اسے جو وہ کہہ رہے ہوں گے. اذ یقول امثلهم طریقا، جب کہے گا ان میں سے زیادہ سمجھ رکھنے والا رائے کے لحاظ سے. یعنی عام طور سے تو وہ لوگ سرگوشی کر کے دنیا کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا میں ہم صرف 10 دن رہے ہیں. وہ دنیا کی زندگی جس کی خاطر انسان اپنی آخرت داؤ پہ لگا دیتا ہے. اس دنیا کی زندگی کی اوقات اور حیثیت یہ ہے کہ وہاں پہنچ کے 10 دن کی زندگی محسوس ہوگی. تو عام طور سے تو لوگ کہیں گے 10 دن رہے ہو، لیکن جو زیادہ سمجھ رکھنے والا آدمی ہوگا وہ کیا کہے گا؟ اِن لبثتم الا یوما، تم نہیں رہے دنیا میں مگر صرف ایک دن. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اس کی حیثیت یہ ایک دن کی زندگی محسوس ہوگی.